اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر روحانی نیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو نئی ویڈیو الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلى آلہ وأصحابه الأخيار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين وإلى غير النهاية. قابل صد مبارکباد ہیں اس چاروں گاؤں کے جملہ احباب اہل سنت جنہوں نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے برادر طریقت عالم باعمل صوفی باصفا حضرت مولانا شمس الدین صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس بزم چہلم کا اہتمام اور انعقاد کیا، جہاں اس کار خیر کو کر کے میں ان تمامی حضرات سے گزارش کروں گا جو فیلڈ میں بلا وجہ کھڑے ہیں، بڑی قسمت سے ایسی مبارک محفلیں ملتی ہیں، افسوس کہ ہم قدر نہیں کر پاتے، اسی لیے جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم قدر کرتے تو ہمیں اس نورانی محفل کی برکتیں ضرور ملتی۔ اس لیے ایک بار پھر میں گزارش کروں گا جو لوگ فیلڈ میں داہنے اور سامنے کھڑے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ کو اور بیٹھنا ہے، آ جائیے، ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر بیٹھ جائیے اور اس مبارک محفل کی برکتیں لے کر اپنے گھر جائیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مولانا موصوف علیہ الرحمہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے، اپنے جوار کرم میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ کرے، ان کے درجات و مراتب کو بلند و بالا فرمائے۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے اور کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پربہار میں نذرانے درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا
مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اپنے بیچ سے کوئی اپنا روپوش ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے، رحلت کرتا ہے، تو یہ بشری تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے کہ اسے غم ہوتا ہے۔ زندگی کا اکثر حصہ جناب مولانا شمس الدین صاحب علی رحمہ نے میرے ساتھ گزارا سفر میں۔ میں ان کے حال سے بھی واقف ہوں اور ان کے قال سے بھی واقف ہوں، اور ہم جتنے علماء بیٹھے ہیں ہم قال والے ہیں، اور ہمارا قال جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ کرم سے حال میں بدلتا ہے، قال جب حال میں بدلتا ہے تو دل کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، اور جب مومن کا دل زندہ ہوتا ہے تو وہ مومن صحرا میں رہتا ہے تو صحرا میں انقلاب برپا کرتا ہے، بیابان میں رہتا ہے تو بیابان میں انقلاب برپا کرتا ہے، انجمن میں رہتا ہے تو انجمن میں انقلاب برپا کرتا ہے، خلوت میں رہتا ہے تو خلوت میں انقلاب برپا کرتا ہے، جلوت میں رہتا ہے تو جلوت میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی مردہ دلی کا نام نہیں ہے۔ جو دل ذکر الہی کی برکتوں سے، جو دل یاد الہی کی برکتوں سے، جو دل پروردگار کی یاد کی برکتوں سے زندہ ہو جایا کرتے ہیں، وہی دل زندہ دل ہوتے ہیں، اور وہ زندہ دل جب کسی مردہ دل پہ نگاہ ڈال دیتا ہے تو اس کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی بڑا احساس ہوا فرقت کا، جدائی کا، لیکن یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ موڑ بہت نازک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے موقع پر ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ حد کفر کو پہنچ جاتے، جیسے کسی نے کہہ دیا اللہ نے غضب ڈھا دیا میرے اوپر، یہ کفر کا جملہ ہے، شان الہی میں زبردست توہین ہے۔ کسی گوار نے کہہ دیا اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، توبہ نعوذ باللہ۔ کسی نے کہہ دیا کہ مولانا موصوف وقت سے پہلے چلے، یہ سب جملہ اور دیہاتوں میں بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں۔ یہ 12 سال کا لڑکا تھا، بتائیے کتنا وقت سے پہلے چلا گیا۔ وقت ہم نے اور آپ نے موت کا مقرر کیا ہے کہ پروردگار نے؟ بولیے زبان سے، اللہ نے مقرر فرمایا ہے تو مالک وہ نہ ہے، وہ جانتا ہے کسے کتنا دن دنیا میں رکھنا ہے، کسے کب دنیا سے اٹھانا۔ تو غم مجھے بھی ہوا، جو آدمی 45 سال کی ان کی پوری عمر تھی، نیٹ 45 سال کی عمر، لیکن 45 سال میں اس آدمی نے دینی اور ملی قومی جو خدمتیں کی ہیں، جس کا میں عینی شاہد ہوں، اس کی مثال نہیں ہے۔ اس لیے ایسا مرد قلندر جب ہمارے بیچ سے چلا گیا تو بولو احساس ہوگا کہ نہیں، غم ہوگا کہ نہیں؟ اور عالم باعمل کی بڑی فضیلت ہے۔ امام ربانی
مقتدائے ارباب معانی، عالم حروف قرآنی، سرکار سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن عالم باعمل ہوتا ہے تو پروردگار عالم اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کو اپنی زندگی میں اپنے مقام کا پتہ چل جاتا ہے اور کوئی جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تب اسے بتایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں ولی تھا، تجھے معلوم نہیں۔ آپ کے انتقال و وصال کا بہت غم ہوا، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں۔ آج آپ لوگ بہت خاموش بیٹھے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مطلب جلسہ ختم کر دیا جائے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ چاہتے ہیں جلسہ ختم کر دیا جائے؟ دیکھیے، تو کچھ بولیے گا۔ بولی حضرت علامہ یاسین فیضی کی نہیں بولنی ہے، بولی مولانا رئیس الخیری کی نہیں بولنی ہے، بولی شاعر اسلام جناب حبیب اللہ فیضی کی نہیں بولنی ہے۔ ارے بولی وہ بولنی ہے، وہ بول دو جو بول کل میدان محشر کی کٹھلائی میں کام آ جائے۔ وہ بول بولو جو اللہ کی حضوری میں ہمیں جو ہے کہ اللہ کی رضا کا ہمارے لیے سبب بن جائے۔ بولو مرد مومن ہو، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی نہیں بولے، یہ تو یار اس سے زیادہ قبرستان کے مردے بول دیں گے۔ ہم کو ہر ماحول میں تقریر کرنے آتا ہے، یہ میرے مرشد کا کرم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم مردہ ماحول میں بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آج تو ایک دم قبرستان کے مردوں سے کہا جاتا ہے کہ بولو تو وہ آپ سے زیادہ بلند آواز سے بول لیتے۔ سبحان اللہ۔ تم غلامان ابو بکر و عمر ہو یارو، اپنے اسلاف کی روحوں کو پریشان نہ کرو، جن کے نعروں سے لرزتا تھا شبستان وجود، ان بزرگوں کو مزامیر پہ رقصہ نہ کرو۔ بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ پیچھے اور آگے بیچ داہنے بائیں سارے لوگ مل کے بولو یا رسول اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہو، یا رسول اللہ کا کہنا اللہ نے پسند کر لیا۔ پسند کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے محبوب کا نام دیا جائے، اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے نا، تو یہی ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ذرا بولیے تاکہ سننے کا بھی ثواب پائیے اور ذکر خدا کرنے کا بھی ثواب پائیے۔ بات صحیح ہے نا؟ صحیح ہے تو ایک بار بولیے یا رسول اللہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں۔ کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، اور غم تو نے جو دیا ہے مسرت سے کم نہیں۔ غم تو نے جو دیا ہے، کیوں مسرت سے کم نہیں؟ ایک مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مومن کے لیے موت یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مومن کو جب موت آتی ہے، اب میں آپ سے پوچھوں موت کسے کہتے ہیں تو آپ جواب دو گے موت مصیبت کا نام ہے، موت گلفت کا نام ہے، موت سنکٹ کا نام ہے، موت غم کا نام ہے، موت رنج کا نام ہے، موت پریشانی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کے لیے موت انعام خدا بندی ہے۔
ایک شخص کا نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، حضرت مولانا یاسین فیضی صاحب قبلہ وہاں تشریف لے گئے۔ رونے دھونے کا ماحول ہے، جس کا نوجوان بیٹا انتقال کرے گا یہ درد اس سے پوچھو جس کا بیٹا انتقال کیا ہوگا۔ باپ جاتے ہیں، اعزاء جاتے ہیں، اقربا جاتے ہیں، متعلقین جاتے ہیں، جب سب جاتے ہیں گھر بھر رو رہے ہیں، روتے روتے پاگل ہو گئے ہیں۔ آدمی سمجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے، عالم دین جاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا ہے۔ زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر سے کام لیجئے۔ جتنا ہی زیادہ غم میں صبر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ سمجھایا جا رہا ہے تو عالم دین نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ ارے مومن موت مصیبت کا نام نہیں ہے، موت کلفت کا نام نہیں ہے، موت سنکٹ کا نام نہیں ہے، موت پریشانی کا نام نہیں ہے۔ کہا تو پھر موت کس کا نام ہے؟ کہا موت انعام خدا بندی کا نام ہے۔ بگڑ گیا اس کا باپ، کہا عجیب حال ہے مولانا صاحب، جب آپ کا جوان بیٹا مرے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ موت اللہ کا انعام ہے، کہ پریشانی کا نام موت ہے، سنکٹ کا نام موت ہے، کلفت کا نام موت ہے، مصیبت کا نام موت ہے، پریشانی کا نام موت ہے۔ عالم دین واپس چلے آئے لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ موت انعام خدا بندی کا نام ہے کہ نہیں، اب میں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محترم حضرات، مومن کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ بولیے۔ مومن کے لیے جانتے ہو، ایک مالدار آدمی روپیہ خرچ کرتا ہے۔ آج کے دور میں 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ لگے گا تب وہ حج کرے گا، اور حج کرنے جائے گا تو نبی کا روضہ دیکھے گا، حج کرنے جائے گا تو روضے کی سنہری جالیاں دیکھے گا، حج کرنے جائے گا تو وہ خوبصورت عمارت دیکھے گا، حج کرنے جائے گا تو گنبد خضرا دیکھے گا۔ ایک مالدار پیسہ خرچ کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو نبی کا روضہ دیکھا کرتا ہے، اور ایک مومن جب انتقال کرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو وہ نبی کا چہرہ دیکھا کرتا ہے۔ نبی تو بولو انعام کا نام ہوا کہ نہیں؟ موت نہ آئی ہوتی نہ ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہوتا، نہ موت آئی ہوتی نہ ہمیں نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہوتی، نہ موت آئی ہوتی نہ ہمیں نبی کا درشن ملا ہوتا۔ یہ موت آئی ہے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، موت آئی ہے تو نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے، موت آئی ہے تو نبی کا درشن نصیب ہوا ہے، موت آئی ہے تو اس موت نے رخ والضحیٰ کی زیارت سے مشرف کر دیا۔ یہ موت ہے۔ محترم حضرات، عاشق بڑی پیاری بات لکھتا ہے کہ میرے پیر و مرشد کا، آپ کا کرم مرشد کس قدر نرالا ہے۔ توجہ سماعت کیجئے شعر۔ آپ کا کرم مرشد کس قدر نرالا ہے کہ شمس الدین کی مرقد میں ہر طرف اجالا ہے۔ شمس الدین کی مرقد میں ہر طرف اجالا ہے، اور پھول کی حقیقت تو ہر کسی پہ ظاہر ہے۔ پھول کی حقیقت تو ہر کسی پہ ظاہر ہے۔ ارے گلشن رضا تیرا خار بھی نرالا ہے، گلشن رضا تیرا خار بھی نرالا ہے۔ وقت ہے نوازش کا با ادب چلے آؤ، وقت ہے نوازش کا با ادب چلے آؤ۔ ارے صدقہ غوث و خواجہ کا آج بٹنے والا ہے، صدقہ غوث و خواجہ کا آج بٹنے والا ہے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں مشرف ہوا، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، ان اولیاءہ الا المتقون۔
اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار۔ یہ قطعی فیصلہ ہے، قرآن کا حکم قطعی حتمی۔ اب اس کے بعد کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد کسی کا فیصلہ تسلیم بھی نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے کہہ دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی وہی ہے جو متقی ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو باعمل ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو نمازی ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو روزے دار ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو حکام اسلام پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کا ولی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار قائم کر دیا کہ ولایت کا معیار کیا ہے، ولی کون ہو سکتا ہے، ولی کون ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے معیار بنا دیا۔ اور ولی وہی ہوگا جو متقی ہوگا، ولی وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا، ولی وہی ہوگا جو نمازی ہوگا، ولی وہی ہوگا جو شریعت کا پاسدار ہوگا، ولی وہی ہوگا جو روزے دار ہوگا، ولی وہی ہوگا جو رب کا اطاعت گزار ہوگا، ولی وہی ہوگا جو نبی کا فرما